الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن آپ حضرات کی خدمت میں مستقل جاری و ساری ہے۔ سورہ حمد سے ہم نے شروع کیا تھا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 109 اور 110 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 10 نمبر 172۔ قبل اس کے ایک درس کو شروع کریں، آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، عالم بزرگ ڈاکٹر مولانا قلب صادق صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ایسی قوم کی ہستی کی جنہوں نے ہمیں ایک نمونہ پیش کیا، ایک عملی نمونہ پیش کیا، وہ ہے وقت کی پابندی، اور انہوں نے عملاً اس چیز کو ثابت کر کے دکھایا اور یہ کر کے دکھایا کہ اگر ہماری قوم وقت کی پابند ہو جاتی ہے تو بہت ہی ترقی کر سکتی ہے۔ انہوں نے بہت ہی خدمات انجام دیے، ایرا کالج، ایرا میڈیکل کالج، یونٹی کالج، اور اس طرح کے بہت سارے، یہ تو محرز ان کے خدمات ہیں۔ بہت قوم کے لیے ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے بہت ہی خدمات انجام دیے۔ ہم سب دعاؤں میں ان کو ضرور یاد کریں۔ آج شب میں نماز وحشت پڑھیں، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور آج جو ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس سورہ کا، اس کا ثواب تمام مرحومین مومنین و مومنات کے ساتھ بالاخص ڈاکٹر مولانا قلب صادق صاحب کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آیت نمبر 109 سورہ نساء۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ہا انتم یعنی آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا۔ ہاں، ابھی جو بحث چل رہی ہے، آیات جو مستقل ہیں، وہ خائن کے بارے میں ہے، خیانت کرنے والا، کسی کا مال لیا، ہڑپ لیا، لوٹ لیا، لے لیا، چوری کر لیا، جو بھی ہے خیانت ہے۔ سب خیانت کرنے والے کے بارے میں ذکر چل رہا تھا کہ خائن نہ بنو، خائن کی طرفداری بھی نہ کرو، خائن کا ساتھ بھی نہ دو، اور خائن کی سرزنش بیان ہوئی۔ اور اب اس آیت میں ہا انتم ہؤلاء، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ ہؤلاء جادلتم عنہم، یہ وہ لوگ، وہ خائنین کی جن کی طرف سے تم لڑ رہے ہو، جن کی طرفداری کر رہے ہو، جن کا ساتھ دے رہے ہو، جن کا دفاع کر رہے ہو، یعنی جو خائن کا ساتھ دیتا ہے، خائن کا دفاع کرتا ہے، خائن کی طرفداری کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ آیت بیان کر رہی ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں، حیات مانے زندگی، دنیاوی زندگی میں تم خائن کا اگر دفاع کرتے ہو، خائن کی طرف سے وکالت کرتے ہو، خائن کی طرفداری کرتے ہو، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی سرزنش خداوند عالم فرما رہا ہے۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن کون طرفدار بنے گا ان خائنین کا؟ کوئی طرفدار قیامت کے دن نہیں۔ یہاں دنیا میں بن رہے، چند دن کی دنیا ہے، خائن کی طرف رہو چاہے امین کی طرف رہو، اچھے کی طرف رہو چاہے برے کی طرف رہو۔ خدا فرما رہا ہے فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں کون دفاع کرے گا؟ جہاں پر اللہ جو ہے یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، خدا بند عالم قیامت کے دن فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ، اللہ ان سے مجادلہ کرے گا، اللہ ان کا سزا دے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کون آئے گا جو اللہ کے سامنے ان کا دفاع کرے گا؟
امن یکون علیہم وکیلا، کون ہے جو وکیل بنے گا؟ وہاں کون وکیل بنے گا؟ یہاں پہ وکالت کرتے ہو، خائن کا ساتھ دیتے ہو، خائن کی طرف سے گواہی دیتے ہو، خائن کی طرفداری کرتے ہو، اللہ آگاہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے، یہ چند دن کی دنیا میں تم خائن کی اگر طرفداری کرتے ہو تو اس کی جزا، اس کی سزا ملے گی، اور خائن کو بھی اس کی سزا ملے گی۔ وہاں پر اگر یہاں دنیا میں آپ نے جھوٹا گواہ بنا کر کے عدالت میں جا کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا تو چند دن کی دنیا ہے، حقیقی فیصلہ جو عدالت قائم ہوگی پروردگار عالم کی محشر کے دن، قیامت کے دن، وہاں پر حقدار کو حق ملے گا۔ اگر یہاں پہ ناحق کسی کا کھا بھی لیا ہے تو پھر خداوند عالم اس کا بدلہ وہاں پر لے گا۔ فَمَن يُجَادِلِ اللَّهِ، پھر قیامت کے دن ان کا طرفدار کون ہوگا؟ فَمَن يُجَادِلِ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ سے کون مجادلہ کرے گا؟ اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ اللہ سے کون مقابلہ کرے گا قیامت کے دن؟ قیامت کے دن یہ چارہ نہیں ہے، قیامت کے دن حقدار کو اس کا حق ملے گا۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، کون وکیل بنے گا؟ وہاں پہ کوئی وکیل بننے والا نہیں ہے، وہاں پہ طرفدار نہیں بنے گا۔ یہ دنیا میں تمہارے پاس پیسہ ہے، تم نے پیسہ خرچ کر کے گواہ بنا لیے، پیسہ خرچہ کر کے وکیل بنا لیا، اپنے حق میں جھوٹا فیصلہ کرا لیا، دوسرے کے حق کو مار لیا، وہاں پہ یہ سب چلنے والا نہیں ہے۔ وہاں پہ کوئی وکیل اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، تیار کی بات ہی نہیں، اجازت ہی نہیں ہے۔ لہذا گزشتہ چند آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھ رہے ہیں مستقل، اس میں سب سے پہلے خطاب ہوا تھا کائے کے بارے میں، خائن کے بارے میں، کہ خیانت مت کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی مت کرو۔ پھر اس کے بعد والی آیت جو ہے قاضی کے بارے میں خطاب تھا کہ قاضی کو چاہیے کہ خائن کی طرفداری نہ کرے۔ آپ جج ہو گئے یا آپ کے پاس کوئی فیصلے کے لیے آیا، آپ بزرگ ہیں، آپ پاورفل ہیں اپنے علاقے میں، تو کبھی بھی خائن کی طرفداری نہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد آیت خود خائن سے خطاب ہوا کہ یہ خیانت مت کرو، خیانت سے بچو، اس لیے کہ سب کچھ خدا دیکھ رہا ہے، سب کا حساب کتاب ہے، بغیر حساب کتاب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک قطرہ بارش کو جو زمین پہ گرتا ہے اس کا بھی حساب ہے، جو بھی کام انسان کرتا ہے سب کا حساب عند اللہ دینا ہے۔ لہذا یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ خائن کی طرفداری کی، اگر خائن کا کوئی طرفداری کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی سرزنش کی گئی ہے کہ خائن خوش نہ ہو جائے کہ اس نے اس دنیا میں وکیل بنا لیا ہے، جھوٹے گواہ بنا لیے ہیں، اور یہ زمین اس کی تھی بھی نہیں، ثابت کر لیا کہ میری ہے، غصب کر لیا ہے۔ اس سے خائن کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب تو دنیا میں ہے، لیکن قیامت میں سب کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک ذرے ذرے کا حساب۔ وہاں پہ گواہ پیسے سے آپ کو نہیں ملنے والے، وہاں پہ فیصلہ کرنے والا جج بھی آپ کے لیے بکے گا نہیں کہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے موافق میں فیصلہ کر دے، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ لہذا اگر آپ وکیل ہیں تو موکل اگر مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دیجیے، نہ کہ چار پیسے کے لیے جو ہے آپ جو ہے ظالم کا ساتھ دیں، آپ خائن کا ساتھ دیں۔ یعنی یہ وکیل ہوتے ہوئے بھی حلال روزی کما سکتے ہیں، اب اس کا ساتھ دیجئے، جو آپ کا حق بنتا ہے وہ لیجئے، لیکن مظلوم کا ساتھ دیجئے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، اور عند اللہ سب حساب دینا ہوگا۔ اس لیے کہ قیامت کا دن یوم تبلی السرائر، وہ دن ہے کہ جس دن تمام راز کھل کے سامنے آ جائیں گے، تمام اسرار، یوم تبلی السرائر۔ وہاں پہ زمین بھی گواہی دے گی، فرشتے بھی گواہی دیں گے، معصومین علیہم السلام گواہی دیں گے، سب گواہی دیں گے۔ یہ خیانت کرنے والا کھڑا ہے، اتنے ہمارے خلاف اتنے گواہ تیار ہو گئے۔ یہاں پہ گواہی پیسہ دے کے خریدتے ہو، وہاں پہ گواہ تمہارے خلاف فری میں ملیں گے، وہاں پہ حساب دینا ہوگا۔ لہذا اس آیت نے کھل کر یہ اعلان کیا ہے کہ خیانت نہ کرو، نہ تو خائن کا ساتھ دو، اس سے بچنا ہے۔ اور چند دن کی دنیا کے لیے انسان اگر اس طرح کے افعال کرتا ہے تو ہمیشہ رہنے والی دنیا میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کو خراب کر لیتا ہے، وہاں پہ اس کو پھر نہیں ملنے والا ہے۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے
کہ آپ اس کو نہیں لیں تو آپ تھوڑا سا تکلیف ہو سکتا ہو، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو بڑی چیز وہاں ملنے والی ہے۔ اور خود اس میں جو مظلوم واقع ہوا ہے اس کے لیے بھی اللہ ڈھارس دے رہا ہے کہ تمہارا اس نے غصب کر لیا، یہاں کوئی بات نہیں، زیادہ غم مت کرو، زیادہ غم مت کرو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے تو کوئی گواہ دینے والا نہیں ملے، گواہی دینے والا اس کو نہیں ملنے والا۔ اب آیت نمبر 110 پڑھیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ابھی جو آیتیں ہیں 4-5 آیتیں جو ہیں سب سرزنش تھی، ڈرایا، دھمکایا، وارننگ دیا، اللہ نے سمجھایا۔ اب یہاں پر خداوند عالم اس آگے چل کے یہ بتا رہا ہے کہ توبہ کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے، توبہ کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے۔ لیکن توبہ کا مطلب پہلے بھی میں نے آیات میں یہ ذکر کیا تھا، توبہ کا مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے توبہ 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 کر لے تو آپ کی توبہ ہو جائے گی، نہیں۔ ہاں، اگر آپ سے حق اللہ چھوٹا ہے، نماز چھوٹی ہے، روزہ چھوٹا ہے، حج چھوٹا ہے، زکوٰۃ چھوٹا ہے، زکوٰۃ تو حق الناس میں بھی آتا ہے، وہ جو حق اللہ ہیں اس کے لیے آپ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اور آپ کوشش بھی کرتے رہیں جو قضا ہے اس کو ادا کریں، پھر استغفار کریں تو خدا معاف کر دے گا۔ لیکن حق الناس، آپ نے کسی کی زمین ہڑپ لیا، کسی کا گھر قبضہ کر لیا، اس میں توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس کی توبہ کیا ہے؟ اس کی توبہ یہ ہے کہ اس کا گھر واپس کیجئے، اس کی زمین واپس کیجئے، پھر توبہ کیجئے۔ عملی توبہ ہونا چاہیے، زبانی توبہ نہیں۔ لہذا خداوند عالم اس آیت میں فرما رہا ہے کہ توبہ کا راستہ کھلوا۔ من یعمل سوءا، کوئی اگر برا کام کرے، سوء یعنی گناہ کرے، یعنی گناہ صغیرہ بھی کرے، سنائے صغیرہ، دوسرا جو ہے گناہ کبیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو گناہ کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے۔ پہلے وہ بیان ہوا تھا کہ جو اگر دنیا میں کسی کا کوئی غصب کرتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حساب کتاب تو اسی کو دینا ہے بعد میں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو سوء یعنی برا کام کرے، گناہ کرے، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ کسی نفس پر ظلم کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر وہ اللہ کا استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ خدا کو پائے گا کہ خدا بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ یہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے ایک مجرم ہو، جرم کیا ہو، اس کی سزا معاف ہو جائے، لیکن معاف ہونے کے ساتھ مہربانی نہیں ہوتی ہے اور لطف الگ سے نہیں ہوتا ہے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کرو گے تو اللہ معاف بھی کرے گا اور تمہارے اوپر مہربان بھی ہے۔ لہذا توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا، یعنی وہ احساس کرے گا اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اس کو کتنا روحانی سکون دیتی ہے، اس کو کتنا اطمینان ملتا ہے، اس چیز کا احساس کرے گا۔ گزشتہ آیتوں میں جو ہے تحدید تھی، اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے یجد اللہ، وہ اللہ کو پائے گا، اللہ کو پائے گا یعنی اللہ کے رحمت کو پائے گا۔ جب توبہ کیا، استغفار کیا، اس نے آنسو بہائے، اللہ سے استغفار کیا، تو وہ رحمت الہی کا احساس کرے گا، اس کو لطف ملے گا۔ اور اس سلسلے میں ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو زبان سے استغفار کرے لیکن عمل میں نہیں کرے، صرف کہے توبہ توبہ توبہ، استغفار استغفار، بہت لوگ ملتے ہیں اور عملاً استغفار نہ کرے، وہ اس طرح ہے جیسے وہ مذاق اڑا رہا ہو، اللہ کا مذاق اڑا رہا ہو۔ ایسی توبہ ہی نہیں بلکہ یہ گناہ ہے، عظیم ہے۔ لہذا امام نے کیا فرمایا کہ توبہ عملی ہونا چاہیے۔ تابو، آیت کیا ہے قرآن کی، تابو واصلحوا، توبہ کرو اور اصلاح کرو، نہ کہ کہا توبہ 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 گناہ ہو گیا، فلاں کو ہم نے مار دیا، فلاں کو مار دیا، توبہ کر، خالی توبہ کرنے سے نہیں ہوگا، واصلحوا، اس کو اصلاح کرو، جبران کرو اس کا، جا کر کے اس سے معافی مانگو، یا اس کو کہو بھائی ہم نے تم کو ایک ہاتھ مارا تو تم بھی ہم کو مار لو، تابو واصلحوا، اس کو راضی کرو، راضی کرنا ہے، میں اس کے لیے دل چاہیے، نہ کہ صرف اللہ کے سامنے جا کے توبہ کر لیں۔
حقیقی توبہ کیا ہے؟ تابو واصلحوا، توبہ بھی کرو اور اصلاح کرو۔ تو توبہ اصلاح کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر دوسرے کا مال مثلا لے لیا ہے، ہڑپ لیا ہے، تو اس کو واپس کرو جا کے، تابو واصلحوا، توبہ بھی کرو اور اصلاح کرو، اس کو صحیح کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہاں ایک رائے حل ہے کہ مثلا خدا نخواستہ کسی زمانے میں آپ تھے کچھ ہے، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کا جیب کاٹ لیا ہے، خدا نخواستہ، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ توبہ بھی کر لیں، اور اس کو معلوم بھی نہ ہو، عزت بھی بچی رہے، معلوم بھی نہ ہو اور عزت بھی بچی رہے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ آج کے زمانے میں آسان ہو گیا ہے۔ اگر معلوم ہے کہ فلاں کا مال میں نے لے لیا ہے اور اس کو نہیں پتا ہے کہ آپ نے لیا ہے، آپ کی عزت ہے اس کے سامنے، لیکن صرف توبہ کرنے سے تو ہونے والا نہیں ہے، جب تک مال اس کا واپس نہ ہو جائے اس کے پاس۔ آج کے زمانے میں راستہ بہت اچھا ہے، کیا ہے؟ کسی طریقے سے اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر معلوم کر لیجئے، وہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیجئے، عزت بھی بچی رہے گی اور حقیقی توبہ بھی ہو جائے گی۔ آج کے زمانے میں آسان ہے، عزت بھی بچا لینا اور توبہ بھی۔ اس طرح کا کوئی بھی ہو مالی ہے تو آپ اس طریقے سے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، یعنی اس کا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیجئے۔ مثلا روزہ اگر کسی نے چھوڑا ہے تو روزہ چھوڑنے کا مطلب نہیں کہ توبہ کر لے، تو روزہ چھوڑا جو ہے اس کے لیے توبہ کرنا ہوگا، جو چھوٹا ہے اس کی جہاں پہ روزہ رکھنا ہوگا۔ تابو واصلحوا ساتھ ساتھ ہے، صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، جو چھوٹا ہے۔ اور پھر خداوند عالم بہت ہی عزت دیتا ہے، بہت احترام دیتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ یحب التوابین، لیکن یہ کون سے توبہ ہے؟ حقیقی توبہ، تابو واصلحوا، یعنی اصلاح کے ساتھ توبہ ہو، نہ کہ صرف زبانی توبہ ہو۔ اور صرف یہی نہیں، یحب التوابین، وہ خدا وہ ہے جو برے اعمال کو اچھے میں تبدیل کر سکتا ہے، برائیوں کو اچھائی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ خدا کہ جس نے گندے پانی سے خوشبودار پھل بنا دیا ہے، اب گندا پانی بھی ڈال دیں، پھل کا پیڑ ہو تو اس میں تو پھل خوشبودار نکلتا ہے، تو وہ خدا جو گندے پانی سے خوشبودار پھل نکال سکتا ہے، آپ کے برے اعمال کو اچھا بھی کر سکتا ہے۔ تابو واصلحوا، توبہ اور اصلاح، جس کا دل دکھایا ہے اس سے توبہ کرنا ہے، یعنی خداوند عالم برے اعمال کو اچھائی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، جو من یعمل سوءا، گناہ کرے، او یظلم نفسا، اپنے نفس سے ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفورا رحیما، وہ خدا کو پائے گا غفور و رحیم۔ پائے گا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے، احساس کرے گا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، احساس کرے گا کہ اللہ کی عنایت اس پر خاص ہے، اس کو قلبی، روحانی، روانی، دلی سکون ملے گا۔ آخر میں دعا ہے، پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم چند آیات کی جو تلاوت کرتے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرحومین اور تمام مومنین و مومنات، بالاخص ڈاکٹر مولانا کلب صادق صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرما۔ پروردگارہ جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو برطرف فرما، جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کے روز بروز علمی، روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ جو جوان بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ باران رحمت ہم پر نازل فرما۔ معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔